بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع نمرود کا انجام کہ نمرود کی موت کیسے ہو گئی، ایک مچھر کے ذریعے نمرود کا انجام کیا ہوا۔ محترم عزیز دوستو، آپ سب دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جن دوستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا مکمل واقعہ دیکھنا ہے تو وہ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نمرود کا انجام اور نمرود کی موت کیسے ہو گئی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر نہایت آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس وقت رضوان نامی فرشتے نے جنت سے ایک خوبصورت لباس لا کر آپ علیہ السلام کو پہنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد ریحان، سبزے اور شگوفوں کا عجیب و غریب خوبصورت باغ بنا دیا اور وہاں شیریں چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پروردگار عالم کا فضل و کرم ہو گیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر صبح و شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا کھانا جنت سے پہنچاتے۔ کمال خوشی اور بے غمی کا وقت گزرتا۔ 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھ گئی ہوگی۔ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود دیکھتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کرتا کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور ملک پر آفت آن پڑے گی۔ اور کبھی کبھی اپنے دل کا یہ ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا۔ اس کے ساتھی اس کو تسلی دیتے کہ آگ میں سنگ خارا بھی اگر ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا، کیونکہ آگ اتنی زیادہ شدید ہے۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور شیریں چشمہ وہاں جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا، اضطراب اور پریشانی سے سرگردان ہوا اور کہا، اے ابراہیم، تجھ پر اس آگ کو کس نے گلزار کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا سا اثر ہے۔ نمرود نے کہا، جس کی قدرت کا یہ ادنا اثر ہے، فی الحقیقت وہ بڑا پروردگار ہے۔ 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت میں نے ساری زندگی دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس راگ سے جو پہاڑ کے مانند تھا باہر نکل آئے۔ از سر نو نمرودیوں کو وعظ اور نصیحت شروع کی۔ نمرود نے چند دن کی مہلت مانگ دی تو اس کے وزیر نے کہا کہ اتنی مدت تو نے خود خدائی کی، اب دوسرے کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے۔ آخر کار نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا، میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائے، بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ تم اپنے پروردگار سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے انتقام نہ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخ ہی ہوگی۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا۔ مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، مگر پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا۔ اے نمرود، جس بادشاہی اور طاقت پر تو مغرور ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میرے پروردگار کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہہ دو کہ مجھ پر اپنی فوج مسلط کر دے، میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، نمرود سے کہہ دو
کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اعلان جنگ کر دیا۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ ان دنوں میں اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھی کی، طرح طرح کے ہتھیار اکٹھے کیے اور میدان میں جمع ہو گیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، آسمانی فوج کہاں ہے؟ فرمایا، اے نمرود، آسمانی فوج پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ نمرود نے اعلان کر دیا اپنے فوجیوں کو کہ نکارہ بجاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم گوشت پوست خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے، آدمی جانور ہتھیار سب ختم کر دیے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا، لیکن اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی اثنا میں وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود ہتھوڑوں سے خود کو مارتا، محل کے دیواروں سے اپنا سر پیٹتا۔ وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا پر ظلم ڈھائے تھے، آج اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب تک اس کے سر پر جوتے نہ پڑتے اس کو قرار نہ آتا۔ جب دربار میں جاتا تو ہر درباری کا یہ معمول بن گیا کہ اپنے جوتے اٹھا کر اس کے سر کو پیٹتا۔ سر کو پیٹنے سے اس کو چند لمحوں کے لیے قرار آ جاتا، لیکن اس کے بعد مچھر دوبارہ اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا۔ یہ چیختا چلاتا، محل کی دیواروں سے اپنا سر پیٹتا، ہتھوڑوں سے اپنے سر کو پیٹتا، لیکن قرار نہ آتا۔ آخر 40 دنوں تک اس عذاب میں رہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو جن بادشاہوں نے، جن لوگوں نے، جن مغروروں نے، اپنی طاقت میں مست جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کو للکارا، ان کا انجام فرعون اور نمرود جیسا ہوا۔ موجودہ دور پر نظر دوڑائی جائے تو اس دور میں بھی کافی نمرود اور فرعون موجود ہیں، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو ہر اس بادشاہ کا جو اپنی طاقت میں بدمست ہے، اس کا انجام فرعون اور نمرود جیسا ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظوں نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے، کیونکہ مسکرانا سنت نبی ہے۔